بے بسی سی بے بسی ہے کشور ناہید۔ سنجیدہ طبع لوگ کچھ عرصے سے ہندوستان پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگلے 20 برس کے لیے مسئلہ کشمیر پہ گفتگو یا کسی کے ذریعے مصالحت کے موضوع کو مکمل طور پر فریز کر دیا جائے۔ سبب یہ کہ دونوں ملکوں میں موجود جوان نسل مذہب کی نعرہ بازی میں غلطاں ہے۔ علاوہ ازیں دونوں ممالک میں موجود خضاب زدہ سیاسی مہروں کی بہت آنیاں اور جانیاں دیکھ لی۔ جو آیا پاکستان میں قرض چڑھا کر چلا گیا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ جتنی نام نہاد پارٹیاں ہیں وہ سوکنوں کی طرح لڑ رہی ہیں۔ کوئی سیاسی بات اور بصیرت دھیلے کی نہیں۔ ہمارے سیاسی لچھن دیکھ کر عرب ممالک آپ سے زیادہ انڈیا کے ساتھ تجارت اور نئے منصوبے بنا رہے ہیں اور پاکستان کو قرض دینے کو بھی شرطیں لگا رہے ہیں۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کے پی میں معزول صوبائی حکومت نے 17 بلٹ پروف گاڑیوں کا آرڈر دیا تھا، جبکہ ہر روز اور ہر رات دہشت گردی ہو رہی ہے۔ سندھ کی حکومت تقریباً لاچار ہے کہ وہ ہتھیار جو ڈاکوؤں کے پاس ہیں، ایسے ہتھیار تو حکومت نے آرڈر بھی نہیں کیے۔ بلوچستان میں تو حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ سارے مچھیرے ٹرالرز کے ہاتھوں روزی کمانے میں تنگ دست ہیں، اور پنجاب کے کیا کہنے کہ معزول بادشاہ کے حکم نامے چل رہے ہیں۔ میں نہ مانوں کا فلسفہ بھی۔ جبکہ ہندوستان میں بی بی سی کی دستاویزی فلم دیکھ کر سرکار کو پتنگے لگے ہوئے ہیں۔ سجدوں میں اذان پر جرمانے ہو رہے ہیں۔ امیت شاہ اور مودی بی بی سی کی مودی والی فلم کو لغویات کہہ رہے ہیں۔ ادھر افغانستان اور ایران اپنی پسند کا مذہب لگانے اور عورتوں کو مقید کرنے پر بضد ہیں، جبکہ سعودی عرب میں امیتابھ بچن کے جلوے ہی جلوے، اور پاکستان چین سے ٹماٹر اور پیاز خرید رہا ہے، جبکہ انڈیا میں 15 روپے کلو ٹماٹر فروخت ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ٹماٹر اور ڈالر کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی خاتون مولویوں کے خود ساختہ مذہب میں تبدیلی لانے کے ترلے کر رہی ہیں۔ پاکستان سے ڈالر سے لے کر بھینسیں تک کابل جا رہی ہیں کہ چپلی کباب افغان مولویوں کی خوراک ہیں۔ ایران سے 22 روپے کلو آٹا اسمگل ہو رہا ہے۔ بلوچستان کو یہ سہولت اچھی لگ رہی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ برس سے قیمتوں کا طوفان بجلی اور گیس کے بلوں کے علاوہ عام روزمرہ کی اشیاء کی شکل میں بڑھتا رہا تو ہم سب متوسط اور پینشن والوں نے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ دیکھا دیکھی گائے کے گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی تو سوچا کہ مرغی 500 روپے 1 کلو آتی ہے تو چلو ہفتے میں ایک دن یہ عیاشی کر لیتے ہیں۔ بھلا ہو شادیوں کا اور مرغیوں کی فیڈ۔ کراچی سمندر کے کنارے کچھ اسباب اور تنازعات کے باعث نہ مرغیوں کی فیڈ ہے نہ ادویات۔ آٹے کا رونا کیا اور تندوری روٹی کا رونا کیا، دوائیاں بھی پھنسی ہوئی ہیں۔ اب جب یہ تمام طرح کے گوشت گویا نابود ہوئے تو ہم نے کہا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں تازہ سبزیاں کھاؤ اور دالیں پروٹین کے لیے خوراک بناؤ۔ اب پتہ چلا کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ محاورے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی دال بھی 300 روپے، حتیٰ کہ مولیاں بھی تل کر فروخت ہونے لگیں، اور گندلوں کا ساگ سونے کے بھاؤ ہو گیا ہے۔ مکئی کی روٹی بھی فیشن چل گیا ہے۔ اب خیال کے گھوڑے دوڑائیے۔ ارے ہمارے ملک میں جوار اور باجرہ بھی بہت ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ شوگر کے مرض کو بھی قابو میں کرتا ہے، مگر ہمارا نخرہ تنور کی تازہ روٹی۔ ہمارے سارے بزرگ سردیوں میں باجرے کی ٹکیاں بنایا کرتے تھے۔ یہ ٹی وی کے کھانے بنانے والے شیف خواتین و حضرات مشروم اور شرمپ کو چھوڑ کر باجرے اور جوار کے بسکٹ، کھیر اور حلوے بنانا سکھائیں۔ فیکٹری والے نمکو بھی مکئی اور باجرے کے بنا کر بیچیں۔ ہمارے ملک میں سویا بین کو بھی استعمال کرنے اور اگانے، تیل نکالنے اور ٹافو بنانے کی تحریک نہیں کی گئی۔ انڈیا میں ایک شخص نے اپنے 3 منزلہ مکان میں سبزیاں لگائی ہیں۔
اس نے سنگاپور جا کر سیکھا کہ کس طرح نلکوں کے پانی میں کھاد ملا کر سارے پودوں کو ضرورت کی خوراک مل سکتی ہے۔ اس وقت وہ صاف پانی میں اگائی سبزیاں بیرون ملک فروخت کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں اتنی بھینسیں اور گائیں ہیں، اپنے ملک میں ڈینش پنیر ملتا ہے، پاکستانی پنیر ہے ہی نہیں۔ ہمارے اخراجات کم کرنے کے لیے وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی ہے۔ ان سے کوئی پوچھے، آپ روز ایک نیا مشیر رکھتے ہیں جو آپ کو لاکھوں میں پڑتا ہے، جبکہ چھوٹا اسٹاف جو بسوں کے ذریعے دفتر پہنچتا ہے آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ سری لنکا بھی ہماری طرح اللے تللے کرنے کے بعد اس فیصلے پر پہنچا ہے کہ باقی اخراجات کم کرنے کے ساتھ فوج بھی 30% کم کر دی جائے۔ ہم دونوں ممالک معاہدہ کر کے جنگی عادتوں کو ترک کر دیں تو ایک طرف وہ رقم عام انسانوں کو سستا کھانا ملنے کا سبب بن سکتی ہے، دونوں طرف کے کشمیر کو جس حیثیت میں وہ ہیں انہیں رہنے دیا جائے، اور ہماری ایجنسیاں جو ایک دوسرے کے ملکوں میں دہشت گرد بھیجتی رہی ہیں ان سے بھی چھٹکارا ہوگا۔ آج کل رومیلا تھا پر مشہور انڈین تاریخ دان تحقیق کے بعد لکھ رہی ہیں کہ انگریز جیمز مل نے انڈیا کے سیاسی حالات دیکھ کر لکھا تھا کہ انڈیا میں 2 قوموں کا راج ہے، پہلے یہاں ہندو راج اشوک کے دور میں، پھر مغل راج بابر سے لے کر جلاوطن بادشاہ تک، پھر تقسیم کے بعد مسلم اور ہندو راج۔ گویا 1817 سے انڈیا میں 2 قومی نظریہ ہی چلتا رہا ہے۔ وہ 2 قومی نظریہ مذہبی نظریے میں مدغم کر دیا گیا۔ یوں مذہب پرست دونوں کیا ایران، افغانستان، پاکستان اور انڈیا پر حاوی آ گئے۔ جماعت اسلامی کراچی الیکشن کیا جیتی، کرسی کے لیے ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے۔ اس طرح کی باتیں کون کرے گا کہ یہ سارے ملک مذہبی نخوت سے باز آئیں، جیسے انڈیا میں راہل گاندھی نے قدم اٹھایا اور لوگ بھی اس کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی نوجوانوں کو سامنے آنا ہوگا۔ ساری پارٹیوں کو اپنا آئین آج کے حالات کے مطابق بدلنا پڑے گا۔ یہ جو ملک میں 40 کے قریب جماعتیں ہیں ان کو ختم کر کے قانون سازی کے ذریعے سیاسی پارٹیوں کو محدود کرنا ہوگا۔ جو لوگ پاکستان میں 32 گاڑیوں کے جلوں میں سڑک سے گزرتے تھے، دیکھیں وہی باجوہ صاحب دبئی میں ریڈ لائٹ کھلنے کے انتظار میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ یورپین ممالک بھی کچھ ہوش کریں کہ یوکرین کو امریکہ سے لے کر جرمن تک ٹینک فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف روس کو شکست دینے کے لیے۔ دونوں طرف کے سیاست دانوں کو شرم نہیں آتی کہ دونوں طرف چاہے فوجی ہوں کہ گھروں کے امن پسند، یہ سب انسان ہیں جو مارے جا رہے ہیں، اور کیوں؟ اپنی اپنی حکومتوں کو قائم رکھنے کو۔ اب تو اقوام متحدہ کی بھی کوئی نہیں سنتا۔